گورنمنٹ ادارے تنگ کر رہے ہیں، رشوت دینی پڑتی ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہمارا بھی معاملات کوئی سیدھے نہیں۔ دودھ لینے جاؤ دودھ صحیح نہیں ملتا، مٹن کی جگہ کتے مل رہے ہیں، بیف کی جگہ پہ جو ہے گدھے مل رہے ہیں۔ ڈاکٹر بنو تو بہترین ڈاکٹر بنو۔ یہ ہمارے یہاں نا یہ سمجھا جانے لگا ہے جو بندہ جتنا للو ہوگا نا وہ اتنا بڑا نیک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک ہوا، اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ چنانچہ یہ تمانچہ ہے اور منہ پر تھپڑ ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اعتراض کیا کہ یہ دیکھو ان کا نبی جو ہے وہ بوڑھا ہو کر جو ہے کتنی چھوٹی بچی سے نکاح کر رہا ہے۔ جواب حضور کی زندگی میں ہی موجود ہے کہ حضور نے جتنے بھی نکاح فرمائے وہ سب وحی کے ذریعے، پہلی بات۔ دوسری بات، جب انسان جوان ہوتا ہے تب اس کو نکاح کی زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ نوجوان لڑکی سے یا کم عمر لڑکی سے یا اپنی ہم عمر لڑکی سے نکاح کرے، بجائے اس کے کہ اپنے سے 15 سال عمر کی عورت سے جو کہ بیوہ ہو اور بیوہ بھی 2 دفعہ ہوئی ہو اس سے نکاح کرے۔ تو الو کے پٹھوں شہوت یا انسانی اشتہا ہوتی ہے انسان کے طور پر قدرتی، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آدمی نوجوان لڑکی سے نکاح کرتا بجائے اس کے کہ اپنے سے 15 سال سے بڑی اور 2 دفعہ بیوہ ہوئی۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں حصہ لیا یا اس کو بیان کیا اور اس کو دیکھا، اور اس سے پہلے جو حرب الفجار کے نام سے ایک عرب کے اندر مشہور جنگ ہوئی ہے اس میں حصہ لیا۔ تو یہاں تک بات ہو چکی تھی، اور اس حلف کے بعد عرب کے اندر کسی قدر امن قائم ہو گیا، اور قریش اور دیگر قبائل کے مابین جو ایک جنگ چل رہی تھی اس کا اختتام ہو گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوجوانی کی عمر میں تقریباً پہنچ چکے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اب لڑکپن سے نکل کے جوانی کے سفر کو شروع فرما چکے تھے، اور اسی دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تجارتی مصروفیات بھی شروع کر دی۔ تجارتی مصروفیات سے مراد میری یہ ہے کہ دوسروں کا مال ہوتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیچتے تھے، اور منافع کما کر جو بھی حصہ طے ہوا ہوتا تھا اس کے مطابق اس کو منافع کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اور حضور اس عمل کو بڑی ایمانداری کے ساتھ اور بڑی امانت داری کے ساتھ انجام دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت جو ہے پورے مکے میں اور دیگر اطراف و اکناف میں مشہور ہو گئی، امین اور صادق، امانت دار، ایماندار، سچے اور قول و فعل کے پکے، اس حیثیت سے حضور کی شہرت پھیلنے لگ گئی۔ ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے نا تو ہمارے یہاں لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ یار کام نہیں چلتا، یا مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں، تو ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ان کے کسی نہ کسی چیز کے اندر وہاں خرابی ہے، یا تو مال صحیح نہیں ہے، یا ان کی سروسز صحیح نہیں ہے، یا اگر سروسز بھی ٹھیک ہے مال بھی ٹھیک ہے تو پھر قول و فعل میں جو ہے وہ پختگی نہیں ہے، چیز کا صحیح حفاظت نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے۔ اگر ایک چیز تیار کرنے کا مثال کے طور پہ 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے تو 2 ہفتے لگ رہے ہیں، چیز بھی صحیح نہیں مل رہی، تو کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار چلتے نہیں ہیں، اور بھی بڑی کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق، پکی امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ بتا دوں کہ یقین کریں جو چیز نایاب ہوتی ہے اس کی مانگ ہوتی ہے، جو چیز نایاب ہوتی ہے اس کی مانگ ہوتی ہے۔ ہیرا جو ہوتا ہے نا، ہیرا سونے سے بھی مہنگا ہے،
حالانکہ ہے پتھر، وہی پتھر ہے جو زمین پر پڑا ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ مشکل سے ملتا ہے، لیکن کیوں ہے؟ نایاب ہے، نایاب چیز ہے۔ جو چیز جس قدر فراوانی کے ساتھ ہوتی ہے اس کی قدر میں کمی ہو جاتی ہے، اور جو چیز جس قدر نایاب ہوتی ہے اس کی قیمت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں سچائی کی، امانت داری کی، قول و فعل میں پختگی کی کمی ہے۔ میں پورے وثوق اور پورے یقین اور ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ لوگ اپنے کاروبار کے اندر اگر یہ چیز لانا شروع کر دیں، جس چیز کی ہمارے یہاں کمی ہے، دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوگا، ہفتوں کا سفر دنوں میں طے ہوگا، سالوں کا سفر جو ہے وہ مہینوں میں طے ہوگا۔ لوگ کر کے تو دیکھیں، تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کر کے تو دیکھیں، بسا اوقات کہیں نہ کہیں نقصان کر کے تو دیکھیں تھوڑا بہت۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی 5 روپے کے نفع کے لیے دوسرے کے ہزاروں روپے برباد کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے 5 روپے قربان کرنا سیکھو اور پھر دیکھو کیسے نفع کی آمد ہوتی ہے۔ اور بھی بڑے مسائل ہیں ہمارے یہاں دیگر حوالوں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گورنمنٹ ادارے تنگ کر رہے ہیں، رشوت دینی پڑتی ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہمارا بھی معاملات کوئی سچ جو ہے نا سیدھے نہیں ہیں۔ دودھ لینے جاؤ دودھ صحیح نہیں ملتا، پھل لینے جاؤ پھل گلا سڑا ملتا ہے، کوئی چیز لینے کے لیے دوائیاں ہمارے یہاں جو ہے 2 نمبر ملتی ہیں، ٹھیک ہے، دوائیوں میں ہمارے یہاں ملاوٹ ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں ہمارے یہاں ملاوٹ ہے، مٹن کی جگہ کتے مل رہے ہیں، اور جناب بیف کی جگہ پہ جو ہے گدھے مل رہے ہیں۔ یہ تو صورتحال ہے ہماری۔ ایک دفعہ ایمانداری کے ساتھ کام کر کے تو دیکھو، اور پھر دیکھو دنوں کے اندر آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کیسی بہاریں عطا فرماتے۔ میں فیصل آباد میں ہوتا تھا، ایک 2-3 سال ہی رہا وہاں، تو ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ابرار، وہ مٹن بیچتا تھا، وہ صبح کو لائن لگ جاتی تھی اس کے یہاں، اور پورے مارکیٹ سے 100-200 روپے مہنگا بیچتا تھا، اور جو ہے وہ صبح سے لائن لگتی تھی اس کے پاس، اور فرصت نہیں تھی اس کے پاس، کام مٹن کا کرتا تھا، اور 1000 گز کے بنگلے میں 2 کنال کے بنگلے میں وہاں رہتا تھا، اور میرا خیال لکھنا پڑھنا بھی نہیں ہے، بالکل انگوٹھا چھاپ، میرا خیال کیلکولیٹر بھی استعمال کرنا نہیں آتا ہوگا اس کو، شاید ہو سکتا ہے آتا ہو، لیکن میں یہ گمان کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے ایسا چمکایا ہوا تھا اس کو، اس لیے کہ جو چیز بولتا تھا، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں گیا، مجھے اچھی طرح پہچاننے جب لگ گیا تو کہتا تھا امام صاحب آپ جائیں، آپ کے مطلب کی چیز آج موجود نہیں ہے، حالانکہ لٹکے ہوتے تھے، بکرے بھی لٹکے ہوتے تھے اور بھی ساری چیزیں، وہ کہتا تھا کہ آپ کے مطلب کی چیز نہیں، آپ جائیں، واپس کر دیتا تھا۔ آپ اس طرح کام کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو بسا اوقات 5-5 روپے نفع کے لیے ہم لوگوں کے ہزاروں روپے تباہ کر دیتے، برباد کر دیتے، اور پھر ظاہر ہے ان کی جب لگتی ہوگی، دل سے نکلتی ہوگی، ان کے بد دعا بھی نکلتی ہوگی، تو وہ کیا اس بندے کے کاروبار میں یا اس کے کام میں کیا برکت ہوگی جو لوگوں کی بد دعائیں لے کر چل رہا ہے اپنے ساتھ۔ بہرحال تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مشہور ہو گئے عرب میں صادق اور امین کے حوالے سے، اور یہی شہرت پہنچتے پہنچتے حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہرت پہنچی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکہ مکرمہ کی ایک بڑی ہی بلند مقام کی حامل خاتون تھیں، اور بڑا ہی اللہ تعالی نے ان کو شرف دین دنیا کے اعتبار سے عطا فرمایا تھا۔ ان کے والد جو خویلد، خدیجہ بنت خویلد پورا نام ہے، بڑے امیر ترین انسان تھے، اللہ نے بڑا ہی مال اور بہت ہی زیادہ جاہ و جلال ان کو عطا فرمایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب مکے کا سامان تجارت کا جاتا تھا، ایکسپورٹ امپورٹ کا جو بھی ان کا سلسلہ تھا، تو پورے مکے کا جتنا سامان ہوتا تھا اس جتنا یا اس سے زیادہ سامان صرف اکیلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہوتا تھا، اتنی امیر ترین خاتون تھی،
اللہ نے ان کو اتنا عطا فرمایا تھا، والد سے ملا تھا سارا کچھ. ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں، اور جب کہ میں یہ بات آپ کو کر رہا ہوں تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر تقریباً 40 سال ہو چکی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے معاملات ہوئے. تو ایک دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور کی یہ شان سنی اور بہت زیادہ حضور کی شہرت سنی کہ بڑے اچھے کاروباری سینس بھی ہیں ان کے اندر، اور دوسری بات یہ کہ بہت امانت دار انسان بھی ہیں، تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پیغام بھیجا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس دفعہ میرا مال آپ لے کر جائیں اور ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں جو بھی ہے، یعنی مال میرا ہوگا، محنت آپ کی ہوگی، جو منافع ہوگا تقسیم ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس پر حامی بھری، اور طے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال جو ہے وہ شام لے کر جائیں گے. اور اس دوران جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا میسرہ. تو وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ بھی اس سفر میں گیا. اس سفر میں حضور کے کمالات کھلے. میسرہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اسکلز تھیں، کاروباری اسکلز، اس کو بھی دیکھا، حضور کی امانت داری کو بھی دیکھا، حضور کی دیانت داری کو بھی دیکھا، حضور کے دین کو بھی دیکھا، حضور کی نرم مزاجی کو بھی دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، کہتے ہیں نا کسی بندے کو اگر پہچاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کرو. کیا کرو؟ کسی بندے کو اگر پہچاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کرو، یا اس کی بیوی سے اس کے بارے میں پوچھ لو. لیکن بیوی سے پوچھنا تو مشکل ہے، اور بیوی جو ہے کسی غیر کو کوئی صحیح بات بتائے گی کیوں؟ یہ تو ایک بات ہے. لیکن جو آدمی انسان کے ساتھ سفر کرتا ہے، یا گھر پر جو بیوی ہوتی ہے اس کو حضرت کا، حاجی صاحب کا، مفتی صاحب کا، اور جناب وہ سارا کچا چٹھا اس کو پتہ ہوتا ہے. کوئی حاجی بنا ہوا ہے، کوئی کیا بنا ہوا ہے، اس کو گھر والی کو سارا پتہ ہوتا ہے. اور یہ جو بندہ سفر میں ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے سارا. 1-1.5 دن 2 دن کا آپ سفر کریں، آدمی کی طبیعت آشکار ہو جاتی ہے کہ کس لیول کا آدمی ہے. تو ظاہر ہے یہ سفر تو بہت لمبا تھا. مکہ مکرمہ سے شام کا سفر آج بھی اگر کلومیٹرز میں ناپا جائے 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تقریباً 1112، یعنی اتنا ہی ہے جتنا کراچی سے لاہور یا اسلام آباد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر فرمایا. اس سفر کے اندر جو ہے میسرہ نے حضور کی کوالٹیز کو دیکھا، حضور کی رحم دلی کو دیکھا، حضور کے سفر کرنے کے طریقے کو، آپس میں لے چلنے کے طریقے کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کاروباری جو اسکلز تھیں اس کو، امانت کو، دیانت کو، سچائی کو دیکھا. اور جب وہ واپس آیا تو جب حضور اس سفر سے واپس آئے تو جب منافع کو تقسیم کیا تو اتنا منافع کسی بھی قافلے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو زندگی میں نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین منافع کما کر دیا کہ جو طے شدہ تھا اس سے بھی زیادہ کما کر دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرے نا تو بہترین کر کے کرے. حدیث میں آیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اس وقت حدیث کے الفاظ یاد نہیں، کہ لوگوں جب تم کوئی کام کرو تو اس کو بہترین انداز سے کرو. تم انجینئر بنو تو ایسے انجینئر بنو کہ تمہارے جیسا کوئی نہ ہو. دین کا یہ مزاج ہے. ڈاکٹر بنو تو بہترین ڈاکٹر بنو. یہ ہمارے یہاں نا یہ سمجھا جانے لگا ہے جو بندہ جتنا للو ہوگا نا وہ اتنا بڑا نیک ہوگا. جس کو شلوار باندھنی نہیں آتی ہوگی، ٹوپی اس کی ٹیڑھی ہوگی، داڑھی پہ اس کے تھوک لٹک رہا ہوگا، یہ بندہ نیک ہے. ارے بھائی، اور جس کو کچھ دنیا کی سمجھ نہیں ہوگی، اور جس کو کوئی جو ہے نا کوئی، تو یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ بندہ بڑا سیدھا ہے، شریف ہے. اس کا یعنی ہو سکتا ہے شریف ہو بھی، لیکن دنیاوی امور چلانے کے لیے بھائی ایکسیلنسی چاہیے، جسے عربی میں کہتے ہیں احسان.
احسان وہ والا احسان نہیں کہ کسی کے اوپر جس طرح احسان کرنا. احسان کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اپنے کام کے اندر ایکسیلنسی ہو, بہترین کام ہو. اس کو ہمارے دین نے پسند کیا. کاروبار کرو تو ایسا کاروبار کرو کہ مزہ آ جائے. دین میں دولت کمانا یا کاروبار کرنا یا پیسہ کمانا بالکل منع نہیں ہے, بلکہ اچھا ہے. ایک مضبوط مسلمان, اور آج کے معاشرے میں جو ہمارا جو آج کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جب ہر چیز جو ہے مالی اس سے جڑی ہوئی ہے, جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں, وقت گزر رہا ہے, ہر چیز کا تعلق مالیت کے ساتھ جڑ رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک زمانہ تھا, میں صرف مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں, ایک زمانہ تھا دودھ جو ہے وہ لوگ بیچتے نہیں تھے. دودھ لوگ بیچتے نہیں تھے, برا سمجھتے تھے. آج بھی آپ دیہاتوں میں چلے جائیں, جو دیہات ہیں واقع, اب تو دیہات بھی دیہات نہیں رہے, لیکن اگر کوئی بولا بسرا دیہات مل جائے تو وہ لوگ دودھ بیچنے کو بڑا برا سمجھتے ہیں. یہ دنیا کا دیکھو نا معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے. اسی طرح تعلیم ہے. تعلیم اس زمین پر کبھی بھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ تعلیم کو بیچا گیا ہو, لیکن اب بک رہی ہے نا تعلیم. بھائی اسکول کالجوں میں تعلیم بک رہی ہے نا. ایک یہ تو ہر چیز کا تعلق کس سے جڑ گیا ہے؟ مالیت کے ساتھ, مادیت کے ساتھ جڑ گیا. تو لہذا جتنی مادیت ہوگی, مالیت ہوگی انسان کے پاس, تو وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر چیزیں جو ہے پرفارم کر سکے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس چیز میں آ کر, ٹریپ میں آ کر اللہ کے حقوق, دین کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق کو بھول جائے, اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر اتر جائے. اس چیز سے دور رہے. خیر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اور کام کر کے دکھایا. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس سفر کے بعد بہت متاثر ہوئیں. کچھ روایت, اچھا, میسرہ نے حضور کے متعلق بڑے احوال دیے واپس آ کر کہ ایسے نیک ہیں, ایسے جو ہے ان کی امانت ہے, ایسی سچائی ہے. تو یہ تو ظاہری چیزیں. کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. اور وہ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے ہیں بادل ہمیشہ سایہ کیا رہتے ہیں. اور کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی خواب دیکھتے ہیں, کوئی چیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو ہو بہو وہی ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں اس نے بتائیں. اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے مکہ, تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دور سے اس قافلے کو دیکھا, اپنے آتے ہوئے قافلے کو. تو یہ قافلے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا سایہ فرمایا ہوا تھا, اور کہیں پورے آسمان پر کہیں بادل نہیں تھے. وہ بڑی حیران ہوئی, اور ان کے دل میں تھی تو بڑی ذہین خاتون. او ہو, اللہ تعالیٰ نے بڑا فہم عطا فرمایا تھا. کہتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اگر خواتین کے اندر ٹاپ لسٹ نکالی جائے ذہین ترین خواتین میں, تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نام جو ہے سر فہرست ہوگا. پہلی 2 یا 3 خواتین میں ہوگا. اس میں ایک حضرت آسیہ, فرعون کی بیوی, ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نے بڑی سمجھ بوجھ, وہ اس منظر کو دیکھ کر اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت کے مالک انسان ہیں, یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. اور یہ کچھ چیزیں انہوں نے ورقہ بن نوفل اپنے کزن کو بتائیں, چچا زاد بھائی. ورقہ بن نوفل ابھی آگے ذکر آئے گا. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ جو شخص ہے جس کے بارے میں تم بات بتا رہی ہو, مجھے لگتا ہے کہ یہ امت کا نبی ہے. حالانکہ ورقہ بن نوفل بعد میں زندہ رہے, حضور کی نبوت جب آئی پہلی وحی کے بعد بھی زندہ رہے کچھ عرصہ, اور اس کے بعد انتقال ہو گیا ان کا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ جو تم علامتیں بتا رہی ہو نا, یہ تو کسی نبی کی علامتیں ہو سکتی ہیں. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں اور بھی زیادہ یہ بات آئی کہ یہ شخص جو ہے غیر معمولی انسان ہے. لہذا اگر ایسی بات ہے تو اس سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس مکے کے بڑے بڑے رئیسوں نے, بڑے بڑے سرداروں نے پیغام نکاح بھیجا, سب کا انکار کر دیا حضرت خدیجہ. تو یہاں آ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سوچا کہ اگر میں نے نکاح کرنا ہی ہے تو میں اس شخص سے کیوں نہ کروں. چنانچہ
حضرت ختیجہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار جو ہے وہ اپنی ایک دوست نفیسہ، جن کا نام کیا تھا؟ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئیں، روایت میں یہی آتا ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ شاید پہلے فوت ہو گئیں، لیکن ان کا حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے بڑا تعلق تھا، تو انہوں نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا کہ اچھا لیکن اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس معاملے میں اس معاملے کو انجام دیتی ہوں۔ نفیسہ نے کہا اس معاملے کو کون انجام دیتی ہوں؟ میں انجام دیتی ہوں۔ چنانچہ نفیسہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگیں کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ پہلے تو ان کے دل کا ان کا ارادہ بھی ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ تو معلوم ہو۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میری مالی حالت اتنی مستحکم نہیں ہے اور مجھ پر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ اچھا ذمہ داریاں کون سی والی؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ حضور کی تو شادی ہوئی نہیں تھی ابھی تک، تو ذمہ داری کون سی؟ وہ ابو طالب، جناب ابو طالب کا پورا گھرانہ، یہ بڑے اس وقت کمزور حالات تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی مدد فرماتے تھے اور جو کچھ کماتے تھے وہ اپنے چچا کو سپرد فرما دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ چچا نے بڑا کر دیا، جوان کر دیا، اب جس چچا نے باپ کی طرح پالا اب جب مال آنا شروع ہوا تو بھتیجے صاحب خود ہی جیب میں رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے کر سکتے؟ چنانچہ حضور جو بھی مال کماتے تھے چچا کو دے دیا کرتے تھے، چچا کے اوپر قرض ہوا کرتے تھے، اور بھی دیگر بڑے مسائل تھے، خاندان بڑا تھا، ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی تھیں، بنو ہاشم کی ذمہ داریاں پوری ابو طالب پر تھیں تقریباً، اور خود ابو طالب بڑے سخی انسان تھے، کوئی شخص ان سے آ کے کوئی سوال کرتا تو خالی ہاتھ بھیجتے ہی نہیں تھے ان کو۔ تو اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میری حالت تو مالی حالت اتنی مستحکم نہیں ہے اور جو ہے میں کیسے نکاح کروں؟ تو نفیسہ نے کہا کہ آپ جو ہے ختیجہ سے نکاح فرما لیں۔ تو حضور بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے وہ تو بڑی محترم اور بہت ہی امیر کبیر خاندان کی خاتون ہیں، تو ان سے نکاح میرا تو کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ مجھ سے عمر میں بھی کافی بڑی ہیں۔ تو نفیسہ نے کہا اگر آپ راضی ہوں گی تو بات کرنا منانا میرا کام ہے، حالانکہ وہ تو مانی ہوئی تھی پہلے سے ہی، بھیجا تو انہیں نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر اس طرح ہے کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کرتا ہوں، جناب ابو طالب سے، کہ بھئی وہ کیا کہتے ہیں۔ اور ادھر انہوں نے یہ ساری بات آ کر بتائی حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو۔ حضرت ختیجہ نے کہا اب میں بھی اپنے چچا سے مشورہ کر لوں، ذرا بات ان کو بتا دوں کہ اس طرح کچھ سینیریو بن رہا ہے، تو ظاہر ہے رشتہ لے کر اگر وہ تشریف لاتے ہیں تو میرے پاس تو نہیں آئیں گے، کوئی ہونا چاہیے گھر کے۔ تو حضرت ختیجہ کے ایک چچا تھے، ان کا نام تھا عمر، ان کو بتایا، اور پھر ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے بات کی کہ اس طرح معاملہ ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو طالب بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بھتیجے وہ تو بڑی عظیم خاتون ہے، بہت بڑے گھرانے کی ہر اعتبار سے، یہ نہیں کہ صرف مال کو دیکھا، نہ مال اور خاندانی شرافت، 5ویں پشت میں جا کر حضرت ختیجہ کا جو نسب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یعنی اس سے شاخ سے تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے پیچھے جا کر ہمارے ہی قبیلے سے، ہمارے ہی خاندان سے ان کا جو ہے ملاپ ہوتا ہے، اور خاندانی شرف، عزت، بزرگی اور ان کی مسلم ہے، لہذا بھتیجے اگر آپ راضی ہو تو میں جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اس طرح ابو طالب حضرت ختیجہ کے والد معاف کیجیے گا حضرت ختیجہ کے چچا عمر کے پاس گئے، تشریف لے کر رشتہ مانگا، انہوں نے جو ہے وہ آمادگی ظاہر کی، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ چنانچہ یہ تمانچہ ہے اور منہ پر تھپڑ ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یہ فرمایا جب حضرت عائشہ سے نکاح ہوا۔ اس بات کو بنیاد بنا کر بعض مستشرقین نے، مستشرقین جانتے؟ مستشرقین ان
جسے کہتے ہیں کہ ان دین پڑھنے والوں کو، اسلام کا مطالعہ کرنے والے وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہوتے وہ عیسائی اور یہودی ہیں لیکن دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مستشرقین، مسلمان نہیں ہوتے۔ تو مستشرقین نے اعتراض کیا، اورینٹلسٹ انگلش میں کہتے ہیں اس کو، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ دیکھو ان کا نبی جو ہے وہ بوڑھا ہو کر جو ہے ایک اتنی چھوٹی بچی سے نکاح کر رہا ہے جس کی عمر جو ہے 13-14 سال ہے، بعض روایات میں 9 یا 10 سال ہے۔ اس موقع پر جواب حضور کی زندگی میں ہی موجود ہے کہ حضور نے جتنے بھی نکاح فرمائے وہ سب وحی کے ذریعے، پہلی بات۔ دوسری بات، جب انسان جوان ہوتا ہے تب اس کو نکاح کی زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ نوجوان لڑکی سے یا کم عمر لڑکی سے یا اپنی ہم عمر لڑکی سے نکاح کرے، بجائے اس کے کہ اپنے سے 15 سال عمر کی عورت سے جو کہ بیوہ ہو، اور بیوہ بھی دو دفعہ ہوئی ہو، اس سے نکاح کرے۔ تو الو کے پٹھوں شہوت یا انسانی جو جسے کہتے ہیں جو ایک اشتہا ہوتی ہے انسان کے طور پر قدرتی، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آدمی نوجوان لڑکی سے نکاح کرتا بجائے اس کے کہ اپنے سے 15 سال سے بڑی اور 2 دفعہ بیوہ ہوئی۔ اس نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور اس طریقے سے حضور کی زندگی شروع ہوئی، خانگی زندگی شروع ہوئی۔ اور جب خانگی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سب کچھ اپنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیا، کاروبار سارا حضور کے سپرد کر دیا۔ کیا عظیم خواتین تھیں۔ آج کل کی خواتین اپنے گھروں سے جو چیز لے کر آتی ہیں تو وہ اگرچہ ان کی ملکیت بھی ہو تو شوہر کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ ان سے مانگ لے۔ ویسے شوہر کو مانگنا بھی نہیں چاہیے، تقاضا بھی یہی اگر کسی کی کوئی ملکیت ہے، لیکن ایسی خواتین بھی دنیا میں کہاں سے لائے انسان آج کل، جو آتے کے ساتھ ہی اپنی کروڑوں اربوں کی جائیدادیں خود شوہر کے سپرد کر دے۔ اس کے لیے شوہر بھی ایسا ہونا چاہیے اور پھر عورت بھی اور خاتون بھی ایسی ہونی چاہیے۔ خیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے کاروبار کو اور زیادہ بڑھایا، یہاں تک کہ کئی فلاحی سلسلے حضور نے اس کاروبار سے شروع کیے اور کئی غلام خرید کر حضور نے اس کاروبار سے آزاد فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی، سوائے ایک بیٹے کے جس کا نام ابراہیم تھا، وہ بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ چنانچہ سب سے پہلے بیٹے اور بڑے بیٹے جناب قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے تھے، بچپن میں ہی انتقال ہوا۔ دوسرے بیٹے جو حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے ان کا نام طیب یا طاہر، بعض نے طیب فرمایا، بعض نے طاہر فرمایا، بعض نے کہا یہ دونوں الگ تھے، طیب الگ تھے، طاہر الگ تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور بیٹیاں بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہوئیں، سب سے بڑی بیٹی زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم اور پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیدا ہوئے ہیں وہ حضرت خدیجہ سے ہوئے ہیں۔ ساری اولاد سوائے ایک بیٹے کے جو بعد میں پیدا ہوئے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھیں، ان سے پیدا ہوا، لیکن ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بات اپنے موقع پر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو حضور کی ساری اولاد جو ہے حضرت خدیجہ سے ہوئی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانگی سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، جیسے جیسے حضور کی عمر مبارک اب بڑھ رہی تھی آہستہ آہستہ، یعنی 25 سال میں شادی ہوئی، 30-32 سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے۔ تنہائی پسند سے مراد یہ نہیں کہ اپنے بچوں سے دور ہو گئے، گھر بار کو چھوڑ دیا، جنگلوں میں نکل، نہیں، یعنی حضور کی عمومی طبیعت یہ ہو گئی کہ بچوں کے حقوق، گھر پہ رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، وہاں اللہ کی اس وقت عبادت کا یہ طریقہ تو نہیں تھا نماز والا، لیکن فکر فرماتے، خوب غور و فکر فرماتے۔ اور ایک معاملہ جو حضور کے ساتھ ہمیشہ رہا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے عرصے میں زندگی کے کبھی بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی،
کبھی جھکے نہیں. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے عرصے میں، جبکہ شراب اور شباب اور یہ محفلیں اور عیش و عشرت عربوں کا روز کا معمول تھا، ہر روز کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس میں شریک نہیں ہوئے. اسی طریقے سے مختلف قسم کے عربوں میں تہوار ہوتے تھے، ان تہواروں کے اندر ناچ گانا ہوتا تھا، شراب پی جاتی تھی، حضور کبھی بھی شریک نہیں ہوئے. ایک دفعہ کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آمادہ ہوئے، اچھا چلو چلیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے ہوشی طاری فرما دی، لمبی نیند سو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ایک دو واقعات روایات میں ملتے ہیں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دو دوست تھے بچپن کے، جو کہ حضور کے ساتھ ہی بڑے ہوتے گئے، وہ بھی ان چیزوں سے دور رہے. ان میں سر فہرست جو تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک تو حضرت ابو بکر کا تو عمر کا جو فرق تھا وہ صرف 2 سال کا تھا، حضرت ابو بکر حضرت عمر سے کتنے سال چھوٹے تھے؟ 2 سال. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور سے عمر میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا. تو یہ آپس کے ہم عمری کی وجہ سے دوستی تھی. لیکن یہ دونوں حضرات بھی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی، بلکہ حضرت عثمان غنی نے تو خود اپنے بارے میں فرمایا نا، روایت میں آتا ہے کہ میں نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اس وقت جب شراب عام تھی، حرام بھی نہیں ہوئی تھی. یعنی یہ تو یہ ہو نا کہ دینی طور پہ حرام ہو گئی ہو، نہیں، یعنی معاشرتی کوئی مجبوری بھی نہیں تھی اور کوئی دینی مجبوری بھی نہیں تھی، کوئی دنیاوی مجبوری بھی نہیں تھی کہ نہ شراب پی جائے نہ کوئی بے حیائی کا کام کی جائے، سب کچھ کھلا تھا اور سب جائز تھا. تو اس موقع پر تو آپ علیہ الصلوۃ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے جیسے عمر مبارک بڑھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید یہ بتوں کی پوجا سے، اس ماحول سے متنفر ہو رہے تھے. وہ جو میں نے بات کہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہو گئے تھے، یعنی تنہائی پسند. وہ تنہائی پسند اس لیے نہیں ہو گئے تھے کہ لوگ برا لگنا شروع ہو گئے تھے، وہ تنہائی پسند اس لیے ہو گئے تھے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو یہ بت پرستی، ان چیزوں سے بیزار ہو گئے تھے، تو وہ اس ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تنہائی کو اس معنی میں نہ لے لینا بھائی، وہ تنہائی دین میں پسند نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں رہبانیت. کیا کہتے ہیں؟ اچھا، عیسائیوں نے اس کام کو شروع کیا، قرآن بھی اس کو بیان کرتا ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. عیسائیوں نے کام یہ شروع کیا کہ بھائی نیک بندہ وہ ہوگا، خدا کا دوست وہ ہوگا، خدا کے دین پر چلنے والا وہ ہوگا جو جنگلوں میں نکل جائے، نہ کپڑا پہنے، کپڑوں کی جگہ پتے پہنے، نہ وہ شادی کرے، نہ وہ بچے رکھے، نہ وہ جو ہے جوتی پہنے، جنگلوں میں نکل جائے، بس اللہ کی عبادت کرے. حالانکہ اللہ نے پھر اس کو بیان فرمایا، اس کو کہتے ہیں رہبانیت، کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ رہبانیت انہوں نے، عیسائیوں نے ابتدعوها، انہوں نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا. ابتدعوها وہی لفظ ہے جو بدعت کا لفظ ہے، گھڑ لیا. ہم نے تھوڑی کہا تھا، سمجھ رہے بات؟ ہم نے نہیں کہا تھا، ہم نے تو کہا تھا بیوی بھی کرو، بچے بھی کرو، ٹھیک ہے، شادیاں بھی کرو، بچوں کو کماؤ بھی، کاروبار بھی کرو، جاب بھی کرو. ہم نے تو سب کی اجازت دی، انہوں نے خود ہی گھڑ لیا، اپنے اوپر مشقت میں ڈال لیا. ابتدعوها ما كتبناها علیہم، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها، پھر اس کی رعایت بھی نہیں کر سکے، اپنے اوپر خود ہی لازم کر لیا اور اس پر برقرار بھی نہیں رہ سکے، زنا میں مشغول ہو گئے. یعنی حلال چیز کو چھوڑا اس نیت سے کہ بھائی ہم زیادہ نیک ہو جائیں، تو حرام میں مبتلا ہو گئے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے دین کا جو مزاج ہے نا وہ بڑا لطیف بہترین مزاج ہے، بالکل اعتدال والا مزاج ہے، بالکل اعتدال والا. اچھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام قریب ہوتے گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ 35 سال کی جب حضور کی عمر ہوئی، بعض روایات میں 34 یا 33 سال، حضور کی جب عمر مبارک ہوئی تو مکہ مکرمہ میں سیلاب آیا. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جو حضرات عمرے پر گئے ہوں گے، خانہ کعبہ جو ہے بیت اللہ وہ بالکل نیچے کی جانب ہے. آپ ادھر ادھر سے جب آتے ہیں تو آپ ایسے آتے ہیں، ابھی بھی ایسے ہی ہے. ابھی بھی آپ نوٹ کریں ذرا، یہ بات نوٹ کرنا
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. اب آپ جائیں گے تو آپ قرب و جوار سے جب اپنے ہوٹل سے آئیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ خانہ کعبہ میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ایسے جا رہے ہوتے ہیں, ایسے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کراچی ساحل سمندر پر جب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایسے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی جگہ ہے یہ بالکل نشیبی جگہ ہے. بہرحال سیلاب آیا اور مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے سارا پانی اتر کر جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جمع ہوا, جس سے عمارت خانہ کعبہ کو بڑا نقصان ہوا. تو قریش نے پھر ایک اجلاس بلایا اور اجلاس بلا کے قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی تعمیر بہت پرانی ہو چکی ہے, اس کو اب جو ہے وہ نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہیے. اور یہ تعمیر بعض روایات میں آخری جو تعمیر ہوئی تھی حضرت اسماعیل کے دور میں تو ہوئی تھی, حضرت ابراہیم بنیادیں تو وہی تھیں. اس کے بعد بعض روایت میں آتا ہے کہ عدنان نے اس تعمیر کو کیا تھا, حضور کے وہ جد امجد جن کا میں نے ذکر کیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ قصی نے ایک دفعہ تعمیر کی تھی اس کی, لیکن یہ کوئی پکی بات نہیں ہے. خیر, تو تعمیر متاثر ہو گئی. اب قریش نے کہا بھائی ہمارے پیسے تو جوئے کے بھی ہیں, سیدھی بات ہے, ہمارے پیسے تو شراب کو فروخت کر کے بھی ہیں. تو اللہ اتنا بہرحال ڈر ان کے یہاں موجود تھا کہ بھائی اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے, خالص حلال آمدنی سے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا بالکل یہ تو بات تو صحیح ہے. بہرحال اتنی غیرت ان کے اندر ابھی باقی تھی, انہوں نے کہا بھائی جس کی خالص آمدنی ہو وہ لے کر آئے. چنانچہ خالص آمدنی کو جمع کیا گیا اور خریداری کی گئی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جدہ کے قریب ایک قافلہ جا رہا تھا, سمندری قافلہ. وہ سمندری قافلہ جو ہے وہ اس کی زد میں آ گیا, طوفان کی زد میں آ گیا. طوفان کی زد میں آیا تو وہ جدہ کی بندرگاہ سے آ کر جو ہے وہ جہاز ٹوٹ پھوٹ گیا اور کافی جو ہے مال جو ہے وہ بیچارے یہاں جدہ کی بندرگاہ پر آ گئے. یعنی مال ضائع نہیں ہوا, اس کے اندر لکڑی کے بڑے بڑے پھٹے تھے, یہ سب اللہ تعالیٰ کام کرا رہے ہیں. تو ان تاجروں نے کہا بھائی ہم تو طوفان میں ویسے ہی جو ہے وہ ہو گئے, اب اس مال کا کیا کریں گے. تو مکے سے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا بھائی ہمیں ضرورت ہے. انہوں نے کہا تمہیں کیا ضرورت ہے. انہوں نے کہا ہم اپنے اللہ کے گھر کی جو ہے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں, ہمیں بھیج دو ہم لے لیں گے. چنانچہ وہ جو بڑے بڑے لکڑی کے بڑے بڑے پھٹے تھے ان کو جو ہے خریدا گیا, ان خانہ کعبہ کی دیوار اور اس کی جو ہے دیگر یعنی بنیادوں میں یا جس طریقے سے بھی اس کو ڈالنے کے لیے. اس طریقے سے مال کا انتظام ہوا, مزدوری کا انتظام کیا گیا. چنانچہ حلال مال میں سے جو ہے تعمیر شروع کی گئی, خالص حلال مال میں سے. اب جب تعمیر شروع کی گئی تو وہ جو ہے وہ کم پڑ گیا. یعنی خانہ کعبہ کا جو یہ جو حتیم والا حصہ ہے, حتیم والا آپ نے ایسا دیکھا ہوگا ایک سی بنا ہوا ہے, سی ایسے کر کے, وہ یہ جو سی ہے یہ اس واقعے سے پہلے بیت اللہ کے اندر ہوتا تھا. چنانچہ یہ وہی جگہ ہے جو بیت اللہ کے اندر ہے. چنانچہ اگر کوئی اس کے اندر بھی نماز پڑھے گا گویا اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی. اب جب یہاں تک تعمیر پہنچی تو انہوں نے کہا بھائی پیسے تو ختم ہو گئے یا ہو رہے ہیں, مزید ہم اس کو آگے نہیں لے کے جائیں. تو پھر اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ اس حصے کو رہنے دو تھوڑا سا, اور اسی کے اوپر دیوار کھڑی کر کے اس کے اوپر شہتیر ڈال دیے جائیں, یعنی کہ چھت ڈال دی جائے. پھر جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو دیکھ لیں گے. اللہ رب العزت کو اصل میں اس جگہ کو پوری امت کے لیے برقرار رکھنا تھا آنے والے وقت میں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العزت نے اس کو برقرار رکھنا تھا, یہی ہوا. اور جو ہے آج تک جو ہے پھر اس جگہ پر خانہ کعبہ کی پھر تعمیر ہو نہیں سکی. بعد میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ غالباً حجاج بن یوسف کے دور میں اس حتیم کو شامل کر دیا گیا, لیکن پھر جو ہے بعد کے آنے والے ایک اور بادشاہ نے اس کو کم کر دیا. اس کے بعد امت کے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ آج کے بعد بیت اللہ کی تعمیر جو موجودہ ہے حضور کے زمانے میں اس سے آگے پیچھے کوئی نہیں کرے گا, ورنہ تو ہر کسی کا کھیل بن جاتا موم کی ناک کی طرح, جس کا جی آیا اب بیت اللہ کا کوئی دروازہ تبدیل کر رہا ہے, کوئی چھت تبدیل کر رہا ہے, کوئی کیا. اس کے بعد متفقہ فتویٰ جاری کر دیا کہ اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے چھیڑ خانی اس کی مرمت تو ہو سکے گی لیکن اس کے اندر اضافہ یا کمی کرنا یہ جائز نہیں ہے, متفقہ چیز ہے. اس کے اوپر عمل ہوگا, قیامت تک عمل ہوگا اس کے اوپر, آپ سمجھ رہے بات. اچھا, اب جب
بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تو حجر اسود کو نصب کرنا تھا، اس کے حوالے سے ایک لڑائی شروع ہو گئی. وہی آپ کو کہا تھا چائے کا انتظام کرو، ہیں کل سے کرو بھائی، کل سے سب کے لیے کرو چائے کا انتظام. اچھا نہیں لگتا، میں کبھی کبھار جو ہے پیوں گا، آپ حضرات ایسے ہی بیٹھیں گے تو چلو سارے ہی حضرات پی لیں پھر انشاءاللہ تعالی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حاضر تھے کہ اچھا پہلے تو فتنہ ہو گیا کہ اس کو بھائی نصب کون کرے. اب جناب وہ اختلاف ہوا عربوں کے اندر، یہ جو قبائلی جو ایک بڑائی ہے وہ بہت زیادہ تھی، عصبیت جسے کہتے ہیں، قبائلی عصبیت. انہوں نے کہا ہم کریں گے، قریش نے کہا ہم کریں گے، بنو ہاشم نے کہا ہم کریں گے، فلاں نے کہا ہم کریں گے، بنو امیہ نے کہا ہم کریں گے. تم کون ہوتے ہو؟ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہمارے باپ دادا یہ، ہمارے باپ دادا وہ. یہاں تک کہ ایک اونٹ کو ذبح کیا گیا. اس یعنی ایک قبیلے نے کیا کیا، اونٹ کو ذبح کیا یا اونٹ کے خون کو ایک جو ہے نا کٹورے میں ڈالا، کٹورے میں، اور کٹورے میں ڈال کر اپنی انگلیاں ڈال لیں اور ایسے کر کے انگلیاں نکالیں جس سے خون ٹپک رہا ہے. یہ اس بات کی یہ اشارہ ہوتا تھا اصل میں کہ اب صرف خون بہے گا. عربوں کے اندر یہ کیا تھا، ایک اشارہ ہوتا تھا کہ اب لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، شدید ترین جنگ ہوگی. یعنی اتنی حالت خراب ہو گئی. چھوٹے سے چھوٹا تھی مسئلہ تو بہرحال حجر اسود کی تنصیب کا ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑی وقار کی بات تھی، لیکن یہ اتنا بڑا کہ لوگوں نے، قبیلوں کے سرداروں نے خون کے پیالوں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کے نکالی، جو کہ اس وقت اشارہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا آ جاؤ بیٹا دیکھوں گا، کرتے نا. حالانکہ یار یہاں سے کہاں دیکھنا ہے، یہ تو داڑھی ہے خالی. تو یہ ان کا اشارہ ہوتا تھا، ایسے خون کے پیالے کے اندر ڈالتے تھے انگلیاں اور ایسے کر کے نکالتے تھے اور کہتے تھے اب بس جنگ ہوگی، بس اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اتنے میں ایک شخص تھے، ان کا نام تھا ابو امیہ ابن مغیرہ. انہوں نے کہا وہ بھائی انسان بنو، یہ کیا تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ اللہ کا گھر بنایا ہے اور اس سے جو کچھ تم لوگوں نے ثواب یا جو بھی حاصل کیا، اور اب اس کو جو ہے نا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو خون بہاؤ گے. انہوں نے کہا تو آپ بتاؤ کیا کریں؟ اس نے کہا بھائی قرعہ ڈال لیتے ہیں. اور قرعہ، اس نے کہا کس چیز کا قرعہ؟ کہ کل صبح کو نماز صبح صادق کے وقت سب سے پہلے جو بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کر دے گا اس کا فیصلہ مان لیں گے. بس وہ کہے گا کہ قریش کر لے، قریش کو کرنے دیں گے. وہ کہے گا بنو ہاشم کر لے، بنو امیہ کر لے، بنو عدی کر لے، یا جو ہے بنو تمیم کر لے، کوئی قبیلہ کر لے، وہ جس کا فیصلہ کر دے گا اس کا فیصلہ چپ چاپ مان لینا. اچھا عرب ان چیزوں کے اوپر بڑا بلیو کرتے تھے، قرآن اندازی یہ وہ فلانا، اپنے مسئلے ان سے حل کرتے تھے. قرآن اندازی کرنے کو وہ یعنی ان کے یہاں رائج تھا. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. اگلے دن صبح کو سارے انتظار میں بیٹھ گئے قبیلے کے سردار کہ دیکھتے ہیں، یا کہیں بیٹھ گئے جہاں پہ وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کون سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے. تو بیت اللہ میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. ابھی نبوت نہیں ملی تھی. تو جیسے ہی سب نے دیکھا نا تو نعرہ لگایا، ہاذا محمد ہاذا امین ہاذا امین. او ہو یہ تو محمد ہے بھائی، یہ تو امین ہے، تو امانت دار ہیں، بس ان کا فیصلہ ہمیں قبول ہے. ہاذا محمد ہاذا محمد. یعنی میں نے بتایا حضور کی شہرت تو جو ہے پہلے سے ہی پھیلی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بولا کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ اتنی نوبت بڑھ چکی ہے، اب جو فیصلہ آپ کریں گے وہ قابل قبول ہے. اب دیکھو حضور کو کتنا بڑا جو ہے وہ حاصل ہو گیا، ایج حاصل ہو گیا فیصلہ کرنے کا. پورا مکہ مکرمہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ فیصلہ کریں گے وہ. اب حضور کوئی بھی فیصلہ کرتے سب نے ماننا تھا، لیکن حضور نے پھر بھی ایسا فیصلہ کیا جس میں سارے خوش ہو جائیں. اس لیے جب کبھی گھر کے اندر کوئی کیفیت بن جائے، کوئی نزاع کی کیفیت بنے، کوئی جناب لڑائی بنے،
تو 100% یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی سب کو جو ہے لے کر ساتھ چلیں. بعض اوقات اس موقع پر بھی کوئی آپ کے ساتھ نہیں چلے گا تو پھر وہ جانے اس کا کام جانے, لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آدمی سولو فلیٹ. ہمارے یہاں پتہ ہے کیا, جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا بعض اوقات وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں, اور وہ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ویٹو پاور ہے نا اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں کہ بچوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, اولاد سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, بیوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, بھائیوں سے پوچھیں. بھائی میں بڑا ہوں گھر کا, جو میرا فیصلہ ہے قبول کرو. اصولی طور پہ ہونا تو یہی چاہیے کہ گھر کا سربراہ اگر مرد ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے. دیکھیں الٹیمیٹ اللہ نے اس کو الرجال قوامون علی النساء, گھر کا سربراہ اس کو بنایا, لیکن یہ طریقہ کار پسندیدہ نہیں. اللہ نے یہ رائٹ تو دیا, ہر رائٹ استعمال کرنے کا بھی نہیں ہوتا نا, تو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کے چلے. دفتر ہے, کاروبار ہے, اس میں بھی کوشش کرے ملازمین کو اور اپنے کام کرنے والوں کو, افسروں کو, سب کو ساتھ لے کر چلے. اسی طرح کوئی اجتماعی ادارہ ہے, اس میں سب ساتھ چلیں تو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے, کام میں ترقی ہوتی ہے, کام آگے بڑھتا ہے, کام میں جو ہے اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں. اختلاف کی نحوست ہوتی ہے, جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں نحوست ہوتی ہے. خیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی لڑو وڑو نہیں, بھائی کام ہے صاف سیدھا. میں ایک تجویز دیتا ہوں, اس کو مانو. ایک چادر لے لو بڑی سی, اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھ دو. ہر قبیلے کا سربراہ اس چادر کو پکڑے کونے سے, یعنی کونے سے مراد یہ کہ اس کے سرے سے پکڑے. کونے تو خیر 4 ہی ہوتے ہیں, قبیلے تو بہت تھے, تو سرے سے اس کو پکڑے اور اس کو اٹھائے اور حجر اسود کی جگہ تک جہاں حضرت اسود کی تنصیب کرنی ہے اس کو جو ہے لے جائے, اور لے جا کر جو ہے لے جائے, اور اس کے بعد تنصیب میں اپنے ہاتھوں سے کر دوں گا. لوگوں نے سوچا یار بڑی زبردست بات ہے, سب کا حصہ بھی ہو جائے گا اور تنصیب اس کے ہاتھ سے ہوگی جو واقعتاً ہم میں سب سے بڑا خاندان کا جو ہے چشم و چراغ ہے. میں نے آپ کو کیا کہا تھا, حضور خاندانی اعتبار سے تو سب سے بڑے تھے. حضور سے بڑا خاندانی پس منظر تو کسی کا بھی نہیں تھا نا, بنو ہاشم. تو سب نے مان لیا اس بات کو کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہے کہ تنصیب بھی ایسے آدمی کے ہاتھ سے ہو رہی ہے جو بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے. اور پھر ہمیں اس کی بات پر یقین بھی, اور اس نے فیصلہ بھی ایسا بہترین کیا ہے کہ ساروں کی شمولیت بھی ہو گئی اور وہ اپنے ہاتھوں سے تنصیب کر کے. چنانچہ ایسے حجر اسود کی تنصیب ہوئی اور یہ بہت بڑا فتنہ جو ہے رفع دفع ہو. یہ واقعہ جب ہوا تو حضور کی عمر جیسے میں نے عرض کیا 35 سال یا 34 سال تھی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5-6 سال گزرے, یہ وہی ترتیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے, کچھ دن رکتے, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کا سامان کھانے پینے کا اپنے ساتھ لیتے اور غار حرا تشریف لے جاتے. آخری 6 مہینوں میں, آخری 6 مہینے کون سے, نبوت ملنے سے آخری 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل وہیں رہنے لگے غار حرا میں. کم کم آتے تھے لیکن آتے تھے, اور اپنا سامان لے کر چلے جاتے تھے. اور ارحاسات شروع ہو گئے. ارحاسات میں بتاتا ہوں کسے کہتے ہیں, یعنی نبوت سے قبل کی نشانیاں. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھتے, صبح کو بالکل ویسے ہی ہو جاتا, کسی سے کوئی بات کرتے اگلے دن بالکل ویسی ظاہر ہو جاتی. خاص طور پہ خواب کا سلسلہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے اگلے دن ہو بہو وہی کام ہو جاتا. اس کو کہتے ہیں ارحاسات. یہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا, اور یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر میں پہنچ گئے. 610 عیسوی, معاف کیجیے گا ہجری کہہ رہا تھا, 610 عیسوی 610 AD نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے
نبوت عطا فرمائی اور حضرت جبریل غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی وحی لے کر نازل ہوئے. یہیں سے انشاءاللہ تعالی کل سے شروع کریں گے. یہ کچھ سوالات ہیں. اسلامی کیلنڈر کے مطابق 2 تہوار ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، مگر دیکھا گیا ہے کہ ہر سال 3 تہوار منائے جاتے. تیسرا عید میلاد النبی، کیا یہ کھلا شرعی اور اخلاقی تقاضا؟ بھائی دیکھیں، اسلامی کیلنڈر کے مطابق تہوار 2 ہی ہیں، اسی میں سوال میں ہی لکھا ہوا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ جو لفظ عید، عید میلاد النبی کا اضافہ ہوا ہے، یہ کبھی بھی صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں کبھی بھی نہیں رہا. تو اس کو عید میلاد النبی، عید کا وہی درجہ دینا جو اسلامی تہوار کا بالکل صحیح نہیں ہے. حضور کے صحابہ، متبعین، محدثین، مفسرین، فقہاء، تابعین، تبع تابعین سے زیادہ کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات تو یہ سنیں کہ عید میلاد النبی لفظ اس اعتبار سے عید کہنا اس کو مناسب نہیں ہے. البتہ میں اصلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہونا یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. کوئی نبی کی میلاد پر، اچھا جب کوئی یہ بات کہتا ہے نا کہ عید میلاد النبی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، تو اگلے کہتے ہیں کہ ان کو حضور، واہ استغفر اللہ، ان کو تو حضور کے آمد کی خوشی نہیں. حضور کی آمد کی جس کو خوشی نہیں وہ کافر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ سب کچھ اللہ کے نبی کی برکت سے ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں اس دین کی برکت سے، آپ سن رہے ہیں حضور کی نبوت کی برکت سے، حضور کے قدموں کے صدقے ہم سب یہاں موجود ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ چنانچہ اس مسئلے کو، بھائی اس چیز کو ایک شرعی جو ہے حجت بنا کر پیش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. بھائی اب یہ درس سیرت چل رہا ہے، کس کی یاد میں چل رہا ہے؟ میں آپ کو کس کی زندگی سمجھا رہا ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سمجھا رہا ہوں نا، کسی ایکس وائی زی کی تو نہیں سمجھا رہا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سارا اللہ کے نبی کی زندگی کی یاد ہے. لیکن جب کوئی شخص یہ کہے گا کہ عید میلاد النبی، لفظ عید جو ہے اللہ کے نبی نے اس کا اطلاق فرمایا عید الفطر پر، عید الاضحیٰ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور ہماری عید 2 ہیں. ہر عید کو وَهَذَا عِيدُنَا، ہر عید پر یہ حدیث جو ہے خطبے میں پڑھی جاتی ہے. لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پر، عید الاضحیٰ پر فرماتے تھے، اس کے علاوہ تو نہیں فرمایا. تو ہم عید کا لفظ کیوں استعمال کریں؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو باقی یہ کہ حضور کی آمد کی خوشی اور حضور کی آمد پر فرحت کا اظہار کرنا، حضور کی تعریف کرنا، حضور کی شان میں نعتیں کہنا، حضور کی شان میں اشعار کہنا، حضور کی زندگی ذکر کرنا، یہ تو عبادت ہے، عین عبادت ہے. یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اور ہم سب شریک ہیں. عجیب بات ہے نا، اللہ رب العزت عبادت تو نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت نبی کی تعریف میں ہمارے ساتھ شریک ہے. عجیب بات. یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ بھی انجام دیتے ہیں، ہم بھی انجام دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے اللہ کے نبی پر جو ہے وہ رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ کے نبی کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی نبی کی تعریف فرماتے ہیں. سارے معنی ہیں اس کے اندر. یا ایھا ایمان والو تم بھی کیا کرو جس عمل کے اندر اللہ اور فرشتے ہمارے ساتھ شریک ہیں. کتنا بڑا عمل ہو. سنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو وصال کنفرم ہے، جبکہ اسی دن خوشی منائی جاتی ہے. خوشی منانے والوں کے بزرگ احمد رضا خان بریلوی، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب میں، سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، کہ 8 ربیع الاول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت لکھی ہے. دیکھو 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کنفرم ہے، اس پر کسی کا اتفاق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، معاف کیجیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو کنفرم ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا اس پر. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ تاریخ ولادت پر جو ہے وہ ہے، بعد نے فرمایا 8، میں نے پچھلے درس میں میں نے کہا تھا 9 کا قول زیادہ جو ہے وہ صحیح معلوم ہوتا ہے.
اور یہاں لکھا ہوا ہے، اور میں نے بھی یہ بات سنی ہے، لیکن فتاوی رضویہ میں مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اگر یہ موجود ہے تو پھر جو ہے ہمارے دوستوں کو بریلوی مکتبہ فکر کے سوچنا چاہیے۔ یہ بڑی مفتی صاحب، سوشل میڈیا پر ایک عالم دین نے فرمایا کہ جو دیوبندی حضرات ہم پر اعتراض کرتے ہیں، بھائی یہ دیوبندی بریلوی کا چکر نہیں ہے، سیدھی سیدھی دین کی بات کرو کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، کہ یہ نبی اور صحابہ کے دور میں نہیں منائی جاتی، تو پھر اس بات کا بھی جواب دیں کہ آج کے دور میں مسجد میں کارپیٹ، وضو خانہ، دیگر چیزیں وہ بھی بدعت ہیں، کیونکہ نبی کے دور میں یہ چیزیں بھی نہیں تھیں۔ ایسی بکواس ہے، یہ فضول قسم کی بات۔ بھائی اصل میں وہ میں نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا نا کہ وہ ایک مولوی آیا نا، اس کا وہ کلپ بڑا مشہور ہوا کہ مولوی کہتے ہیں کہ یہ حلوہ اور مانڈا اور جناب یہ حلوہ پوری اور حلیم اور دلیم اور یہ سب کچھ جو ہے بدعت ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم بھی تو حضور کے دور میں نہیں تھے تو تم بھی بدعت ہوئی، یعنی یہ ہے دلیل۔ دیکھو خوب سمجھ لو بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کسے کہتے ہیں۔ میں نے ابھی درس میں کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کسی چیز کو دین میں گھڑنا۔ دیکھو ابھی میں نے یہ پانی پیا، ایسے کر کے میں پانی پی رہا ہوں، میں نے کہا میں نے پانی پیا، آپ نے کہا اچھا جی مولوی صاحب آپ نے پانی پیا، ٹھیک ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ یہ پانی میں نے کانچ کے گلاس میں پیا ہے، یہ دین ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، ثواب کا کام ہے کانچ کے گلاس میں پانی پینا، تو اب یہ بدعت ہے۔ سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی سمجھ؟ میں نے پانی پیا ابھی آپ کے سامنے، پانی پی لیا، ٹھیک ہے، جائز کام ہے، پانی میں کانچ کے گلاس میں پیوں، اسٹیل کے گلاس میں پیوں، مٹی کے برتن میں پیوں، میری مرضی۔ لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ کانچ کے گلاس میں پانی پینا دین ہے، ثواب ہے، تو اب مجھے یہ عمل اللہ کے نبی کی زندگی سے ثابت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میں اس کو ثواب کہہ رہا ہوں، اور میری یہ مجال نہیں ہے، جرت نہیں ہے، نہ میرا اختیار ہے کہ میں کسی عمل کو ثواب کہوں یا گناہ کہوں، یہ تو اللہ کے نبی کا کام تھا۔ چنانچہ یہ کارپٹ، یہ پنکھا، یہ بجلی، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ دین ہے، یہ سنت ہے، یہ کسی نے کہا ہے آج تک؟ یا اگر 2 بلب جلاؤ گے تو زیادہ رقطوں کا ثواب ملے گا، اور جو ہے نا وہ فرش پر پڑھو گے تو جو ہے کم ثواب ملے گا، اور کارپٹ پر پڑھو گے تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ کسی نے کہا ہے آج تک؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ تو اس کو اس بات سے بھائی اگر کوئی جو ہے جناب یہ کرتا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، اب اگر کوئی شخص حلوہ کھاتا ہے تو کھائے، بلکہ کھائے بھی، ہمیں بھی پہنچائے، بسم اللہ، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن جب وہ یہ کہے گا کہ حلوہ کھانا 12 ربیع الاول کو بنانا دین ہے، اب اس کو کہا جائے گا بدعت ہے۔ یہ ہے بدعت اور سنت میں فرق، اتنی سی بات ہے، کوئی مشکل بات تھوڑی ہے۔ حلوہ بھی کھائے، پوریاں بھی کھائے، اور کیا ہے وہ حلیم بھی کھائے اور دلیم بھی کھائے، لیکن جب وہ 12 ربیع الاول کو یا کسی مخصوص دن میں، یا یہ آپ اس کو 12 ربیع الاول سے نکال دیں، اور بھی کوئی مخصوص دن ہو، اس دن یہ کہے کہ یہ چیز بنانا آج کے دن دین ہے، ثواب ہے، تو اب جو ہے اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اب اس کو کہا جائے گا کہ نہیں، اللہ کے نبی کے سنت سے، قرآن سے، احادیث سے اس کو ثابت کرو، آپ نے اس کو ثواب بولا ہے، بھائی آپ حلیم کھاؤ، دلیم بھی کھاؤ، اور جناب آپ کھچڑا بھی کھاؤ، اور فلاں چیزیں بھی کھاؤ، سب کچھ کھاؤ، آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن آپ اس کے اوپر دین جب کہو گے، جب اس کو ثواب کہو گے، تو اب آپ کو قرآن و سنت سے ثابت کرنا پڑے گا، اتنی سی بات ہے، یہ کوئی مشکل بات ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی